آپ کے سامنے ہدایت النحو کا بیان الکنایات ہیں۔ پہلے ہم جو ہے اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے عبارت کا، اس کے بعد پھر مختصر اس کا خلاصہ کر دیں گے۔ تو ترجمہ سماعت کریں۔ فصل، یہ فصل ہے۔ الکنایات، کنایات ہیا اسماء، وہ اسم ہیں۔ کنایات وہ اسم ہیں، تدل جو دلالت کرتے ہیں، اعلیٰ عدد مبہم، کسی مبہم عدد پر، وہیا اور وہ، کم و کذا اور وہ کم اور کذا ہے، او حدیث مبہم یا کسی مبہم بات پر دلالت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسماء کنایت کی دو قسمیں ہوئیں، ایک وہ جو عدد مبہم پر دلالت کرے اور دوسری قسم وہ ہے جو مبہم بات پر دلالت کرتی ہے۔ وہ ہوا اور جو مبہم بات پر دلالت کرتی ہے وہ قسم، وہ ہوا اور وہ کیتا و زیتا، وہ کیتا اور زیتا ہے۔ وعلم اور جان لو، ان کم علی قسمین، کہ کم دو قسموں پر ہے۔ یہ کم کا بیان بہت ہی ضروری ہے اس کتاب میں، جس طرح تشریح کے ساتھ آپ کو یہ بیان مل رہا ہے شاید ہی کسی دوسری کتاب میں اس طرح ملے گا، لہٰذا اس کو صحیح سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور جان لو کہ کم دو قسموں پر ہے۔ استفہامیۃ، ایک استفہامیہ ہے۔ استفہامیہ کا مطلب ہے سوالیہ۔ وما بعدہا اور جو اس کے بعد، منصوب منصوب ہے، مفرد مفرد ہے، علی التمییز تمییز پر، تمییز کی بنیاد پر، یعنی تمیز کی بنیاد پر۔ پہلی قسم استفہامیہ ہے۔ کم کی دو قسمیں ہیں، ایک کم استفہامیہ، ایک خبریہ۔ پہلی قسم استفہامیہ ہے، اور کم استفہامیہ کے بعد جو اسم ہو، یعنی اس کی جو تمیز ہوتی ہے وہ تمیز منصوب ہوتی ہے اور مفرد ہوتی ہے۔ نحو جیسے کم رجلاً عندک، تمہارے پاس کتنے مرد ہیں۔ تو یہاں پر کم رجلاً، یہ رجلاً کیا ہے؟ تمیز ہے، کم کے بعد ہے، اور اس کی ترکیب اس طرح کریں گے، کم ممیز رجلاً تمیز، ممیز تمیز سے مل کر مبتدا، عندک اس کو ظرف مستقر بنا کر ثابتن کا، پھر ثابتن اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوگا۔ وخبریۃ اور دوسری قسم کم خبریہ ہے۔ کم استفہامیہ کا مطلب اس میں سوال ہوگا، جیسے کم رجلاً عندک، اس کا ترجمہ ہوگا تمہارے پاس کتنے مرد ہیں، اور کم خبریہ کا ترجمہ ہوگا کہ تمہارے پاس کتنے ہی مرد ہیں، مطلب بہت ہے، اور کم خبریہ کا ترجمہ سماعت کریں۔ وخبریۃ اور دوسری قسم کم خبریہ ہے۔ وما بعدہا اور جو اس کے بعد ہے، مجرور مجرور ہے، یعنی کم خبریہ کی جو تمیز ہوتی ہے وہ مجرور ہوتی ہے، مفرد اور مفرد ہوتی ہے۔ اس میں مفرد اور جمع دونوں ہو سکتی ہے۔ آگے دیکھیے یہ او مجموعن جو لکھا ہوا ہے، مطلب کم خبریہ کی جو تمیز ہے وہ مفرد بھی ہو سکتی ہے اور جمع بھی ہو سکتی ہے۔ مفرد کی مثال نحو جیسے کم مال انفقتہ، کتنے ہی مال میں نے خرچ کر دیے، مطلب میں نے بہت سارا مال خرچ کر دیا۔ او مجموعن یا جمع ہو، یعنی کم خبریہ کی تمیز یہ مفرد بھی ہو سکتی ہے، جمع بھی ہو سکتی ہے۔ نحو جیسے کم رجال لقیتہم، کتنے ہی مردوں سے میں نے ملاقات کی ہے، مطلب اس کا معنی خود ہی مصنف یہ کہہ رہے ہیں، ومعناہ التکثیر، اور اس کا معنی کثرت کو بتانا ہے۔ وتدخل من فیہما، اور من حرف من ان دونوں میں داخل ہوتا ہے، یعنی کم خبریہ اور کم
استفہامیہ دونوں میں من داخل ہوتا ہے۔ تقولو تم کہتے ہو کم من رجل لقیتہ کتنے مرد سے تم نے ملاقات کی ہے۔ وکم من مال انفقتہ میں نے کتنے ہی مال خرچ کر دیے۔ وقد یحذف التمئیز لقیام قرینۃ مصنف یہ کہہ رہے ہیں وقد اور کبھی کبھی یحذف التمئیز تمییز کو حذف کر دیا جاتا ہے لقیام قرینۃ کسی قرینہ کے قائم ہونے کی وجہ سے۔ نحو جیسے کم مال کا تمہارا کتنا مال ہے۔ آئے یہ اصل عبارت اس طرح ہوگی کم دینارن مال کا کتنا دینار تمہارا مال ہے۔ وکم ضربت اس کا ترجمہ ہے کم ضربتن ضربت یا کم ضربتن ضربت ضربتا، اس کو استفہامیہ اور خبریہ جیسے پڑھیں گے اس حساب سے اس کا ترجمہ ہوگا۔ تو یہاں پر ہم نے کہا تھا کہ اس کا مختصر خلاصہ کر دیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کم یہ بہت ہی ضروری لفظ ہے، اس کے بارے میں آپ صحیح سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ کم کی دو قسمیں ہیں، کم خبریہ، کم استفہامیہ۔ کم استفہامیہ کی جو تمیز ہوگی اس کے بعد جو لفظ ہوگا اس کو تمیز کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ دیکھیے کم جب ہم کہیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے کتنا۔ اب اس کتنے کو جب تک ہم اس کے بعد ایک لفظ کو بیان نہیں کریں گے تب تک کیا ہے کتنا وہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو جس کے اندر شبہ ہوتا ہے اس کو ہم کہیں گے ممیز، اور جس لفظ سے اس شبہ کو دور کیا جائے گا اس کو کہیں گے تمیز۔ تو جیسے ان مثالوں میں کم رجلن ہے تو کم کیا ہے ممیز، اس میں شبہ ہے کتنا، کیا ہے کتنا، تو اس کو ہم نے بیان کر دیا رجلن سے، مطلب کتنے مرد، تو اس لیے رجلن کو ہم کہیں گے تمیز۔ اور آپ نے پڑھا ہے تمیز یہ کیا ہے منصوبات کی قسم ہے، اس لیے جو کم استفہامیہ ہے اس میں کیا ہوگا اس کی تمیز کو منصوب پڑھیں گے۔ اور جو کم خبریہ ہے اور کم استفہامیہ ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کو منصوب بھی پڑھیں گے اور مفرد پڑھیں گے، اور جو کم خبریہ ہے اس کی تمیز کو آپ مجرور پڑھیں گے اور اس کو آپ واحد اور جمع دونوں پڑھ سکتے ہیں، اس میں دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اور اس میں ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ان دونوں صورتوں میں یعنی کم استفہامیہ ہو یا خبریہ ہو دونوں ہی صورتوں میں آپ اس کی تمیز پر من داخل کر سکتے ہیں۔